ارشاد ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک بات بیان کر رہا اللہ تعالیٰ، یہاں غور کرنا ہے ہمارے کو، کیا یہ گواہی کافی ہے ہمارے لیے؟ اس کے لیے ہم درود پڑھ لیں، کھڑے رہ کے سلام پڑھیں، میلاد کے جلسے و جلوس منائیں، سیرت کے جلسے کریں، کیا یہ کافی ہوگا؟ یا نعت پڑھیں ہم؟ سوچئے اللہ کا یہ ارشاد ہمارے لمحے فکر ہے۔ اسی طرح ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں، سر پہ رکھ لیں، آرا سمجھ میں دھو کے پئیں، تو کیا یہ ماننا ہوا؟ اسی طرح ہم اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں، سبحان مانتے ہیں، پھر اس کے باوجود اپنے جتنے غلط عقیدے ہیں اللہ کے اوپر الزام لگانے والے سب برقرار، کیا یہ ماننا ہوا؟ نہیں برادر، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ماننے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، جبھی ماننا ہمارا صحیح۔ زبان سے بولنا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ اللہ کو رب بولتے ہیں، ہر شخص بولتا ہے رب، مگر ثم استقاموا، اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح رسول جب مانے ہم، تو رسول ماننے کے بعد جو تقاضے ہم پر ہیں اس کے، یا ہم پر جو فرض عائد ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رسول کی اتباع اور اطاعت۔ اللہ تعالی ہدایت کو مشروط رکھا ہے کہ رسول ماننے والوں پر، کہ اگر تم رسول کی سنت کی اتباع کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اس سے ہماری زندگی کے دو حصے ہو گئے، ایک میں ہم کو رسول کی اتباع کرنا ہے، جو رسول کرے وہ کرنا، یہ ہے اتباع۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الْآراف کی آیت۔ اگر تم میرے رسول کی اتباع کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم نور کی آیت ہے، فرمایا تم اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اب آپ سوچئے میری بات پہ، اتباع اور اطاعت کے ذریعے پروردگار ہماری زندگی کے دو حصے کر دیا، ایک میں ہم کو رسول کی اتباع کرنا ہے اور دوسرے میں رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ جن معاملات میں ہماری زندگی کے ہم کو رسول کی اتباع کرنا ہے، وہاں رسول حکم دیے بغیر کوئی بات، عمل کیے بغیر کوئی حکم نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں فرما سکتے۔ صحیح عرض کر رہا ہوں، غلط فیصلہ کیجیے۔ جن امور میں ہم کو رسول کی اتباع کرنا ہے، ان امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیے بغیر کوئی حکم دے سکتے؟ میرا ایمان یہ ناممکن ہے۔ اب رہے زندگی کے معاملات، ظاہر ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جائے گی، قیامت قریب ہوگی، مختلف جو ہے پیچیدگیاں ہوں گی ہماری زندگی کے، بہت سارے مرحلے ایسے آئیں گے نئے نئے، تو وہاں ہم کو آپ کی اطاعت کرنا پڑے گا، جو حکم دیے اس کی روشنی میں موجودہ جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا پڑے گا۔ اتباع کن امور میں کرنا خود اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں واضح طور پہ متعین کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَاسْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، فرمایا ذکر اللہ ایسا کرو، مناسک حج اس طرح ادا کرو جیسے تم کو بتایا گیا، کہا گیا نہیں فرمایا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول کر کے بتائے، اس کی آپ کی سنت کے مطابق ہم کو حج ادا کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو یہ بدعت ہوگی۔ اپنے طور پہ کر لینا عبادت کے کام، یہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول جیسا پڑھیں۔ غور کیجئے برادر، مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک نماز پڑھا، سینکڑوں صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے، لیکن آج ہمارے پاس 5 طریقے نماز کی ادائی کے۔ غور کیجئے ہماری حالت، ہمارا جو ہے فکری زوال کیسا ہے، سوچو آپ، قرآن سے ہماری غفلت کتنی عظیم ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں خاص طور پہ فرمایا تحویل قبلہ کے سلسلے میں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، اگر تم مشرق کی طرف منہ کر کے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تمہارے حال پہ متوجہ ہوں گا، اور مغرب کی طرف کرے تو نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کا ہی ملک ہے،
تم جس سمت بھی منہ کر کے اللہ کو پکارو گے، اللہ کو دعا کرو گے، تو اللہ تمہارے حال پر متوجہ ہوگا۔ اور کیجیے اللہ کی بات۔ آگے چل کے آگے فرماتا ہے سورہ سیف البقر میں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ہمیں سمت مقرر کر دی ہے اور تمہارے لیے بھی ہے، مگر خبردار سمت کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں، بلکہ اس کے ذریعے جو خیر حاصل کرنا ہے اس کی حاصل کرنے میں سبقت کرو۔ کیا کرنا ہے بابا؟ کون سا خیر ہے یہ سوچئے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کے فرماتا اللہ تعالیٰ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی۔ پوری زندگی کی باتیں بیان کر دی اللہ تعالیٰ، ایمانیات سے لے کے عمل تک۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی دراصل سچے ایمان میں اور یہی دراصل متقین۔ لیکن آج ہمارے پاس معاملہ، سوچیے ہماری مسجدیں تک الگ ہے نا بھائی، کس منہ سے ہم کہتے ہیں یہ بات کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں؟ ان مسائل پہ ہمارے سامنے اللہ، اس کے رسول، صحابہ اکرام کو معیار قرار دیا، ایمان میں معیار قرار دیا، آمنو کما آمن الناس، سورہ بقر دوسرا، اس طرح ایمان لاؤ جیسے اصحاب رسول ایمان لائے۔ اخیر الف لام میم کے آخر رکو میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے اصحاب رسول تو ہدایت پائیں گے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا ہدایت آنے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور وہ طریقہ اختیار کرے جو سبیل المومنین کے سوا ہے، تو فرمایا اس کو اس کے حال پر چھوڑتے ہیں، ٹھکانہ ابدی جہنم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ان معاملات میں صحابہ کے پاس اختلاف تھا، تو پھر ہم مسجدیں کیسے الگ کر رہے ہیں، ہم اس کو نیکی کیسا سمجھ رہے ہیں؟ اور کیجیے برادر، سوچو یار کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو۔ تو بات چلی تھی بھائی جان اتباع اور اطاعت کی، میں یہ بولا جا کل منافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم بھی بول رہے رسول اللہ کے۔ رسول ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ارے خالی ماننے لا کافی نہیں ہے رے، بلکہ رسول کی اطاعت کرنا لازمی ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے۔ فرمایا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کی۔ اور کرو بھائی، کیا بول رہا اللہ تعالیٰ اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں سوچنا چاہیے۔ تو اتباع میں عرض کرا یہ تھا کہ نماز عبادات کا جہاں تک تعلق ہے، رسول کی سنت ہونا، ثواب کے جتنے کام ہیں، خیر کے جتنے کام ہیں، ان سب میں رسول کی سنت، صحابہ کا اسوہ ضروری، اور تزکیہ و تطہیر کے جتنے طریقے ہمارے پاس ہیں وہ رسول کی سنت کے مطابق ہیں۔ غور کیجیے، ہم تزکیہ تطہیر کے لیے ہمارے بزرگ ترک دنیا، ترک تعلقات کی تعلیم دیتے ہیں، وظیفوں کی، چلوں کی، اورات، اور اللہ کے رسول کی 9 بیویاں برادر، آپ کی پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک مشغولیت عمل سے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تزکیہ تطہیر، ثواب کے کام۔ آج ہمارے پاس فاتحہ کے طریقے ہیں، زیارت، چہلم، کیا کیا طریقے ہیں بھائی، سوچو آپ۔ پھر ہم مسلمان ہیں 100% 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں بجان، آ رہا سمجھ میں؟ یہ حال ہے ہمارا۔ اور کیا ہے؟ عبادات، ذکر و یاد۔ ہمارے پاس ذکر بھی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے نا بھائی، سوچو آپ۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کا یہ ارشاد سورہ احزاب کا، کیا ہمارے کوئی اس بات پر مجبور نہیں کرے کہ ہم معلوم کریں کہ رسول کی سنت کیا ہے اس معاملے میں، ذکر و یاد میں؟ سوچو برادر، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ ذکر و یاد کے سلسلے میں خاص طور پہ فرمایا بھائی، سورہ آل عمران میں فرماتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اٹھے بیٹھے لیٹے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وحی ہم پہ نہیں آئی، اللہ کے رسول پہ آئی،
اس کی عملی شکل صحابہ کے پاس دیکھنا نا، ہم کیا کر رہے ہیں اس پہ ذکر نکالیے. یاد رکھیے کیا یاد کرنا ہے، خود قرآن سے یہ بات ثابت تھی انہی الفاظ میں. فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ زمین کو اور رات و دن کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آیا کیا ہوک اٹھتی ہوئے، کیا دل سے آواز نکلتی ہے ان کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار یہ تو عبث نہیں پیدا کرا، اتنی بڑی کائنات جب تو میرے لیے پیدا کیا ہے پروردگار، تو اس کا میں کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. فقنا عذاب النار. سوچو برادر، ذکر یہ ہے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں، اپنی کوتاہیوں کو یاد کریں. ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں. ذکر کے تعلق سے اتباع میں عرض کیا تھا، بات چلے جا رہی ادھر. سوچئے بات اللہ کی بات ہے بھائی. اس سلسلے میں مشہور واقعات ہے. عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ، مسجد میں لوگ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں تو آپ کیوں بدعت اختیار کریں؟ لوگ بولے ارے سبحان اللہ پڑھنا بھی بدعت ہے، جیسے ہم بولے قرآن پڑھنا اللہ کا کلام وہ پڑھنا گناہ ہے. سوچئے وہی بات، وہ بھی پوچھے ارے بدعت کیسا جی؟ آپ بولے قرآن پڑھے تو بولے تو قرآن میں یہ نہیں ملا تم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تم کو جو دے اس کو مضبوط پکڑو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. رسول کا اس طرح نہیں پڑھنا ممانعت میں داخل ہے. اس کے باوجود آج ہمارے پاس سوچو آپ قول کو بنا رہے ہیں، قول ہو نہیں سکتا رسول کا. سمجھ میں آیا تو عرض کرا. اس کے بعد زندگی کے دیگر معاملات میں ظاہر اطاعت. تو عرض کرا یہ تھا میں کہ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. فرمایا ہم بھی یہی کر رہے ہیں بھائی. سوچو آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جیسی کلمہ سنتے ہیں لوگ چوم کے ان آنکھوں کو لگاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی. سوچو جو پیدا کرا پال رہا ہے، جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، جنت و دوزخ میں بھیجنا ہے، اس کا نام آنے پر ہم میں کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوتی برادر. لیکن رسول کا نام آنے پر ہمارے اندر یہ ہلچل ہو رہی ہے. سوچو آپ یہ بول رہے ہم عقیدت ہے، محبت ہے. کون بولا؟ اور کیجیے رسول سے اصلی محبت. خود رسول فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی. جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ دراصل میری سنت سے محبت رکھتا ہے. جو میری سنت سے محبت رکھتا ہے وہی دراصل مجھ سے محبت رکھتا ہے. اور کیجیے کیا ہماری ہم بول رہے ہیں سنت بولے تو چلے آ رہی ہماری نظر کدھر؟ بیٹھ کے پانی پینا، مسواک کرنا، میٹھا کھانا، دعوت قبول کرنا. سوچو آپ رسول کی سنت، اصلی سنت کیا ہے؟ داعین الی اللہ ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ کے خلاف جو عقائد ہیں اس کو بواگے دہل باطل قرار دینا. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. سورہ علی کی یاد ہے اللہ نبی کو حکم دے رہا بھاجان باباگے دہل بولو. اور آپ کے سامنے حضرت ممتحنہ میں پڑھ کے آئے ہیں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ ریپیٹ کیا ہے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ. 2 مرتبہ ممتحنہ میں ریپیٹ کیا اللہ تعالیٰ، دہرایا ہے ان الفاظ کو. لقد کانا لقد کانا لقد کیا ہے؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. آپ اعلان کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں ان معبودوں سے جن کو تم پوج رہے ہیں اللہ کے سوا اور تم سے. یہ اعلان اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ. افسوس اس بات کا ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. لیکن آج سینکڑوں مشکل کشا. یہ تو عوام کی بات ہی. اور خواص کا عالم یہ ہے چھو منتر وظیفے سمجھ میں آیا نحوست و برکت مال. یہ ہے حال ہمارا.